پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور پروگرام کا آغاز کرتی ہوں پروردگار عالم کے اس عظیم نام سے کہ جس کا نام اس تمام تر کائنات کے لیے ایک امید ہے، وہ جو کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہارا جواب دینے والا ہوں، وہ پروردگار عالم جس کا لقب ہے، جسے کہتے ہیں سریع اور رضا، سریع اور رضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ آپ اکثر پڑھتے ہیں نا یا سریع اور رضا، ہماری دعاؤں کے یہ جملے ہوتے ہیں کہ اے جلد راضی ہو جانے والے رب۔ بے شک ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں، جتنی زیادہ بلیسفل مخلوق، جتنی زیادہ نعمتیں، جتنی زیادہ برکتیں، رحمتیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اتنا زیادہ ناشکرہ انسان ہے۔ لیکن وہ پروردگار وہ ہے جو تمام تر راضی ہونے والوں میں سریع اور رضا ہے، یعنی سب سے جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شخص کو کسی بات پہ ناراض کر لیں، وقت لیتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ سب سے جلد راضی ہو جانے والا ہے، سب سے جلد ماننے والا ہے۔ اسے اپنی بندے کی ریپنٹنس، اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ عزیز ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے کہ پروردگارا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں لیکن تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تو یقین کیجئے خدا تعالیٰ اسے ویلکم کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے عشق سے جواب دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے نا کہ اگر تم میری بارگاہ میں، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، جو شخص اپنی تمام تر عبادتیں اپنے نفس کو محکوم بنا دیتا ہے، اپنا حاکم نہیں بناتا، محکوم بنا دیتا ہے، تو اس کی تمام تر عبادتیں میرے لیے ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو اشقنی، وہ مجھ سے پھر عشق کرنے لگتا ہے، اور پھر میں اشقنی، میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں تو وہ میرے اندر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ تمام تر چیزیں بھول کر اپنے آپ کو مجھ پر سونپ دیتا ہے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تو یہی فرماتے ہیں نا کہ پروردگارا تو ایسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے خدا کو راضی کر سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے رسول کہہ چکے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اطرت اور ایک میری کتاب قرآن الکریم۔ اگر اس سے تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو فقط ہم قرآن ناطق کا دامن تھام لیں تو گمراہ نہ ہوں گے، گمراہی سے بچ جائیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جو قرآن ناطق ہیں ان کی تمام تر زندگی، ان کا اصل خاکہ قرآن صامت میں نظر آتا ہے۔ تو آئیے قرآن تلاوت قرآن الکریم سے، تلاوت قرآن پاک سے اپنے دلوں کو مزین کر دیں اور اس کا تمام تر میل دور ڈالیں، تاکہ ہمارا دل خشیت الہی سے، عشق الہی سے بھر جائے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 89 تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ اب انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 90 سے۔ آپ انشاءاللہ اپنے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں گے اور یقیناً مشق کر رہے ہوں گے، اور یقیناً مجھے اس بات کی توقع ہے کہ آپ تمام تر رولز اور ریگولیشن سے باقاعدہ آشنا ہو چکے ہوں گے۔ وجہ سے اس کے میں ابھی صرف ایک رول سمجھا بیٹھی ہوں، اور ایک رول ہی میں نے سمجھایا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ پہلے اس پر آپ کمانڈ حاصل کر لیں، اس کے بعد ہم پھر تمام تر رولز کو آہستہ آہستہ مکمل کرتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. پہلے اس کے اوپر ہم نے غنہ کر رہے ہیں کیونکہ میم میں مشدد ہے. وَأَمَّا غنہ کے بعد ڈائریکٹ آپ کو مد ہے، مد واجب نہیں ہے، مد لازم نہیں ہے، مگر اسے 2 الف کے برابر لازمی کھینچنا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فَسَلَامٌ نہیں، فَسَلَامٌ آپ جانتے ہیں من نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے. میں سرول کرام بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ وجہ کیا ہے کہ کبھی ہم من پڑھتے ہیں، کبھی ہم من چھپا کے پڑھتے ہیں، تو کبھی ہم جو ہے نا مم کر دیتے ہیں، آگے واؤ سے ملا دیتے ہیں، کبھی ہم مل کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسے نہیں ہو رہی بلکہ ایک وجہ ہے اس کے ہونے کی. تو میں یہ وجہ ضرور انشاءاللہ آپ سے آہستہ آہستہ کر کے رول ہے جسے شیئر کروں گی. ابھی پڑھتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اب یہاں بھی پہ ہم نے پہلے غنہ کیا، پھر ماں کو کھینچنا ہے، اور پھر ان کانا. جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یا جو پچھلا لیسن تھوڑا بھول چکے ہیں یا کچھ گیپ آ گیا ہے تو ان کے لیے میں انشاءاللہ دوبارہ سے ریوائز کروا دوں کہ یا را میم لام واو نون یرملون، یہ حروف حلقی ح خا عین غین حمزہ یا الف اور ہا جب آ جائے، ان 6 حروف اور ان 6 حروف کے علاوہ ان 12 حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نون جب ساکن ہو نون پر یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. آپ جانتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے اندر بھی نون چھپا ہوتا ہے. تو ہم جب بھی یہ آئے گا اس کے بعد ان حروف کے علاوہ یعنی حروف حلقی اور یرملون کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو ہم اس میں نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. انشاءاللہ میں نے کافی ٹائم اس کا ریویژن کروا دیا، اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فَنُزُلٌ من حمیم، من کو میں نے واضح کیا چھپایا نہیں کیونکہ یہاں پر چھپانے والی چیز ہی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر حروف حلقی نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ حروف حلقی کی بحث میں بعد میں کروں گی، انشاءاللہ 2-3 کلاسز اور ہو جائیں تاکہ آپ اخفا سے واقف ہو جائیں، تو پھر میں آگے کوئی بات کروں گی. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. ان نون کے اوپر مشدد لگا ہے، جب بھی نون پر مشدد ہوگا لازماً وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. بہت ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کیجیے. آپ جانتے ہیں خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، رک رک کر پڑھا کرو. وجہ بہت ساری ہیں اس کی. ایک تو سمجھ میں آئے تاکہ اہل فکر اس میں فکر کر سکیں، اہل تدبر کرنے والے، اہل عقل اس سے عقل لے سکیں، اس میں تدبر کر سکیں، اس پہ غور کر سکیں. دوسری بات کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر کوشش کریں کہ اتنا بہتر پڑھیں، اتنا آرام سے پڑھیں. اچھا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی، جب میں آغاز کر رہی تھی کلام پاک کا تو مجھے عادت تھی کہ مجھے اتنا شک رہتا تھا. مجھ سے بہت سی لیڈیز نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں شک رہتا ہے کہ جب ہم پڑھے ہوتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم دوبارہ پیچھے دیکھیں ان ھذا، ہاں بھائی یہی ورڈ تھا، میں نے کہیں زبر دیر کی مسٹیک تو نہیں کر دی. تو یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ میں شک نہیں آئے گا. مطلب جب آپ ایک حرف پڑھے ہیں تو ذہن کو آگاہ کر دیں، اس کے بعد پھر ذہن کو مطمئن بھی کریں کہ جب آپ یہ حرف پڑھیں. اب میں جس پیج سے پڑھتی ہوں اگر میں آپ کو یہ پیج بتاؤں تو اس پیج کے اندر آپ یہ چیز نوٹ کریں گے، جب میں حرف پڑھی تو میرے پورا ذہن بھی مطلب میں آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہوں، میری ذہن میں صلاحیت بھی کر رہا ہے، میں نے پڑھ بھی لیا، میری آواز کو میرے ذہن نے سن بھی لیا، پھر ذہن نے یہ بھی سن لیا کہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں. اب دیکھیں ان ھذا لہو
वल यकीन। अब मैंने इतने आराम से पढ़ा कि जब मैं हक्कू पढ़ रही थी तो मेरे जहन ने सुना और फिर मेरी आंखों ने देखा कि मैंने ठीक पढ़ा, तो वो वापस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये टिप आप नोट कर सकते हैं कि शक की वजह क्या है कि हम जल्दी पढ़ते हैं, फिर वापस जाना पड़े, इससे बेहतर ये है कि आप रिवीजन करें। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह, जब भी हा जज़म के साथ आता है तो हा को लाजमी वाज़ेह किया करें। और यहाँ पर सूरह वाक़िआ का इख्तिताम हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़े हैं। हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो सिर्फ 3 रूल पढ़े हैं। एक तो मैंने क़ुद बुजत पढ़ाया है, क़ौफ़ तौ बै जीम दाल, जो जब भी साकिन के साथ आता है या आयत के आखिर में आता है तो हम उससे हमेशा कलकला करते हैं, यानी अल्फाज को, हर्फ को जुम्बिश देते हैं, हरकत देते हैं। या हमने पढ़ा है दूसरा रूल गुन्ना का, यानी जब भी नून पे शद्दा आए, तशदीद आए, या मीम पे मुशद्दद आए, तशदीद आए, शद्दा आए, तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना होता है। और तीसरा रूल जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, इख्फा का रूल, यानी जब भी नून साकिना या तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाएं, इसके बाद हुरूफ हलक़ी या हुरूफ यरमलून के अलावा अज़ीम कोई हर्फ आए तो हमें उसके बाद उस नून को छुपा देना है। जिस नून के बाद कोई ऐसा हर्फ आ रहा हो जो यरमलून या हुरूफ हलक़ी के अलावा हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को पढ़ाती हूँ और बहुत से को नहीं पढ़ा पाती। हर कोई मुख्तलिफ शेड्यूल की वजह से कोशिश के बावजूद भी बहुत से काम अंजाम नहीं दे पाता। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम है, तो जिस आले को नेगेटिविटी के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस आले के इस्तेमाल के लिए, जिस आले को इस्तेमाल करके नेगेटिविटी इतनी प्रमोट की जा रही है, तो ये बुरा नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम इस आले को हक़ के लिए, सच्चाई के लिए इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह हम रिज़ल्ट देखेंगे। आपसे मैं तलबगार हूँ कि इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग जो किसी वजह से किसी इंस्टीट्यूट में फ़ीस नहीं दे पाते हैं या वक्त नहीं होता कि मदरसा जाएं, या अपने बिज़ी शेड्यूल में से मदरसे के औकात के दौरान वक्त नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन मौका है कि वो घर में एक वक्त बैठें और बैठकर इसे सुन सकें और कोशिश कर सकें। मैंने हुज्जत तमाम कर दी और खुदा ताला जो चाहता है उस तक अपने हर सवाल का जवाब पहुंचाने वाला है। वो कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, चाहे मुझे रहमान कह के पुकारो, चाहे अल्लाह, जिस जैसे नाम तुम रखना चाहते हो, तमाम अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के लिए हैं। तुम जब चाहो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो जो हिदायत के तलबगार हैं वो ये बहाना नहीं कर सकते कि रब ने उन्हें हिदायत नहीं पहुंचाई। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में सूरह ये इन्ना अंज़लना, जिसे सूरह इमामत भी कहते हैं, हम इंशाअल्लाह सूरह ये इन्ना अंज़लना की तिलावत का शर्फ हासिल करें। वजह क्या है, क्योंकि मैंने बहुत से क़ारीन को, बहुत से क़ारिआ को, बहुत से कुरान मजीद की तिलावत करने वालों में एक चीज़ देखी है कि सूरह क़द्र में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मैं ख़ुद भी, मैं किसी और की मिसाल नहीं दूँगी, अपनी मिसाल दूँगी कि जब मैं आगाज़ कर रही थी तो मैं सूरह क़द्र की बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करती थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि सूरह इन्ना अंज़लना और उसके साथ एक और सूरह का इंतखाब करके आपके पास वो क्लास लेकर आऊँ, ताकि जो छोटा सूरह कुरान में हमें पढ़ने होते हैं उसमें हम गलती ना करें, और फिर किसी और बड़े सूरह या सूरह बकरा को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जो कि बीच में कुछ आयात पर रुकी हुई है। यहाँ पर मैं अपनी क्लास का, अपने सेशन का इख्तिताम करती हूँ इस वादे के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने घर को, अपने गुलशन को मोहब्बत, मारिफत, मवद्दत मोहम्मद व आली मोहम्मद से आरास्ता करेंगे, ताकि आपका बच्चा बच्चा लहकता रहे उनकी मारिफत और मोहब्बत की खुशबू से इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔